حضرت امام حسین اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ کربلا کے میدان میں تھے تو وہی تاریخ نظروں سے گزر رہی ہوگی. اے لوگوں، میں اس نبی کا نواسا ہوں کہ جس کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے. اے لوگوں، گواہ ہو جاؤ، میں اس رسول کا نواسا ہوں کہ جس کے گلے کو بھی دبایا گیا. اے ظالموں، یہ حسین اس نبی کا لختے جگر ہے کہ جس نے ہر قدم پر تکلیفیں اٹھائی مگر امت کے لیے بد دعا نہیں کی. آج اسی کا لختے جگر ہے، آج اسی کا بیٹا ہے، آج اسی کا نواسا حسین ہے جو کربلا پہ قربانیاں پیش کر رہا ہے اور قوم کو درس دے رہا ہے. اے لوگوں، گواہ ہو جاؤ، جیسا نبی بے مثال تھا، قربانیاں دیتا رہا مگر کبھی زباں پہ حرف شکایت نہیں. آج حسین بھی کربلا پہ قربانیاں دے گا مگر شکوہ نہیں ہوگا. حسین صبر کرے گا، نانا کی سنت پر عمل کرے گا. اے لوگوں، نبی کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، حسین صبر کرتا رہا. آج حسین 18 سال کا جوان کریل بیٹا علی اکبر کو راہ خدا میں قربان کر دے گا. حسین کی زبان پہ بھی شکوہ نہیں ہوگا. اے لوگوں، گواہ ہو جاؤ، یہ حسین اسی نبی کا نواسا ہے کہ جس کو طائف میں کنکریوں سے زخمی کیا گیا. اس نبی کی زبان پہ کبھی حرف شکایت نہیں. آج حسین اس اسلام کے لیے اپنے معصوم علی اصغر کی بھی قربانی دے دے گا مگر حسین کی زبان پہ شکوہ نہیں ہوگا. اے لوگوں، گواہ ہو جاؤ، آج حسین وہ قربانیاں دے گا کہ نانا نے اگر قربانیاں پیش کی ہیں اس امت کی خاطر، آج ان کا نواسا بھی اسلام کے لیے، اس امت کے لیے ایسی قربانیاں پیش کرے گا کہ کوئی امتی ایسی قربانی کبھی نہ پیش کر پائے گا. آج کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اپنے جانثاروں کی قربانیاں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں غور کرو، یہ ہے آل رسول. لوگ کہتے ہیں آل رسول کا احترام کیوں کرتے ہو، لوگ کہتے ہیں آل رسول کی عزت کیوں کرتے ہو، لوگ کہتے ہیں آل رسول نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ جس کے وجہ سے تم ان کو سر کا تاج بنائے ہو. حسنین نے کیا کیا، ان کے والدین نے کیا کیا. خدا کی قسم، آل رسول نے تو وہ قربانیاں دی ہیں کہ نہ کسی نے ایسی قربانیاں کبھی دی ہیں، نہ صبح قیامت کرتے تھے. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے حضرت امام حسین، اے لوگوں، اگر ضرورت پڑ جائے اسلام کے لیے، اگر اسلام کو تمہارے لہو کی ضرورت ہو تو میرے غلاموں کی زندگی کا مطالعہ کر لینا. اے لوگوں، اگر اسلام پر کبھی آنچ آئے تو اس وقت دیکھنا کہ حسین کی سنت میں حسین نے کس طرح اسلام کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا تھا. اے لوگوں، تم بھی اسلام پر قربانی دے دینا. امام حسین اگر کرامت چاہتے تو خدا کی قسم اسی کربلا کے میدان سے چشمے جاری ہو جاتے. یہ وہی حضرت امام حسین ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے ہیں، اسی خاندان کے ہیں. اگر آپ بھی اشارہ کر دیتے تو کربلا کی ریگزار سے پانی کے فوارے بلند ہو جاتے. مگر حسین آج دکھا رہا ہے، اے لوگوں، گواہ ہو جاؤ، میرے معبود کو اگر یہی پسند ہے کہ آل رسول پیاسی کربلا میں قربان ہو تو حسین اپنے لختے جگر کو پیاسا قربان کرے گا. اے لوگوں، گواہ ہو جاؤ، اسلام کے لیے حسین نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں کہ جب بھی ایسا مرحلہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم بھی قربانی میں پیچھے نہ رہنا. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو آل رسول کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ نظر جاتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مومنا. ارشاد نبوی ہوتا ہے کہ جو میری آل کی محبت میں مرا، جو میرے آل رسول کی محبت میں مرا، وہ شہادت کے مرتبے پہ مرا، وہ شہادت کی موت مرا. گویا اس نے شہادت پائی جو میرے آل رسول کی محبت میں مرا. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا
کہ جو میرے آل رسول کی محبت میں مرا وہ اس طرح دنیا سے گیا کہ مرنے سے پہلے اس کو بشارت دے دی جائے گی کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دلوں میں آل رسول کی سچی محبت عطا فرمائے، اور یہی ہمارے لیے ذریعہ آخرت ہے۔ اگر آل رسول کی محبت تمہارے دل میں ہے تو گواہ ہو جاؤ، خدا کی قسم جیسا کہ حدیث ہے، اگر تمہارے دل میں آل رسول کی سچی محبت ہے اور اسلام پر تم نے زندگی گزاری ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہو، تو تم یقیناً جنت میں جاؤ گے، کیونکہ آل رسول سے محبت کا حکم خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور جو دشمن ہیں ان کے لیے بھی ارشاد فرمایا من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری عطرت کی دشمنی میں مرا وہ گویا اس طرح دنیا سے گیا جیسا کہ کافر اپنی موت پاتا۔ تو یاد رکھو، اگر اپنا انجام اچھا چاہتے ہو، اگر اسلام پر اپنی زندگی گزار کر ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہو، تو آل رسول کی کبھی دشمنی دل میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ سبحان اللہ، وہ مولا علی کے جن کو آسمانی لقب ملا تھا، سبحان اللہ، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، سبحان اللہ، کوئی فتح بغیر علی کے نہیں اور کوئی تلوار نہیں جو ذوالفقار حیدری کے۔ یہ ہے مولا علی کی مقدس ذات، وہ مدینۃ الرسول کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، اخوت کا حکم دے رہے تھے، بھائی چارگی کا پیغام دے رہے تھے، اے لوگوں اپنے بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ اور بھائی بن جاؤ۔ انصار کو مہاجرین کا بھائی بنا رہے تھے مدینۃ الرسول، اور پھر آپ نے دوسرا اعلان فرمایا جو مہاجرین تھے ان کو آپس میں بھائی بنایا، اے ابو بکر تمہارا بھائی یہ ہے، اے عمر تمہارے بھائی یہ ہے۔ آپ نام لیتے جاتے اور صحابہ کرام ایک دوسرے سے گلے ملتے اور ان کو بھائی بناتے، اور خدا کی قسم ایسے بھائی بناتے کہ بعض انصار کا تو جذبے کا عالم یہ تھا کہ جب بھائی چارگی کا اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا تو بعض انصار کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آج سے یہ جو ہجرت کر کے مہاجرین جو ہمارے آج بھائی بنے ہیں، آج سے جتنا میرا مال ہے آدھا مال میرا آدھا مال میرے بھائی، آدھی دولت میری آدھی دولت میرے بھائی۔ مگر قربان جاؤ ان مہاجرین مکہ پر بھی کہ یہ انصار کو اتنا مدد کرنے والے تھے، اس کے بعد بھی مہاجرین کا عالم یہ تھا کہ وہ مدد لینے کو تیار نہیں، بلکہ اپنی طاقت پہ اور اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کمانا چاہتے ہیں۔ یہ تو مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے۔ بتانے کا مدعا یہ کہ جب بھائی چارگی کا اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، ایک دوسرے کو بھائی بنایا، ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی بھائی بن گیا۔ حضرت ابو بکر کا بھی کوئی بھائی بن گیا، حضرت عثمان غنی کے بھی بھائی بن گئے، حضرت طلحہ کے بھی بھائی بن گئے، حضرت زبیر کے بھی بھائی بن گئے، حضرت فاروق اعظم کے بھی بھائی بن گئے، ہر کسی کے بھائی بن گئے، مگر مولا علی کی وہ ذات ہے ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی بھائی متعین نہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مولا علی نے خود عرض کیا یا رسول اللہ سب کے بھائی بن گئے، حضرت صدیق اکبر کے بھائی ہو گئے، فاروق اعظم کے بھائی ہو گئے، حضرت عثمان کے بھائی ہو گئے، حضرت طلحہ کے بھائی ہوئے، حضرت زبیر کے بھائی ہوئے، یا رسول اللہ ابھی تک علی کے لیے آپ نے اعلان نہیں کیا کہ علی کا کون بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ کے رسول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید ممتاز ربانی صاحب، سید ممتاز ربانی صاحب
नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, सबके भाई बन गए, अभी तक अली के लिए आपने किसी को भाई नहीं बनाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ऐलान फरमाया, सुभान अल्लाह। अब क्या इरशाद फरमाया? अंता अली, ऐ अली, अंता, ऐ अली, तू मेरा भाई दुनिया में भी है और आखिरत में भी मेरा भाई है। अंता अखी फिर दुनिया व फिर आखिरत। ऐ अली, तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। गोया अल्लाह के रसूल ने वो एजाज मौला अली को अता फरमा दिया, ऐ लोगों, ऐ सहाबा, तुम्हारा भाई दूसरा सहाबी है, मगर अली की वो जात है कि जिसका भाई दुनिया में कोई और नहीं सिवाय मुस्तफा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे अली, औलादे हुसैन। ये पहला ऐलान मदीनतुर रसूल में था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना भाई बनाया। और दूसरा ऐलान गदीर खुम में था, सुभान अल्लाह। वहां पर हजरत मौला जो आपके 18 साल का जवान बेटा अली अकबर, वो भी आपकी नजरों के सामने कुर्बान कर दिया गया, मगर हजरत इमाम हुसैन हैं जो सब्र पे सब्र करते। तारीख से साबित होता है कि 2 मुहर्रमुल हराम में आप करबला, आप अपने साथियों के साथ करबला के मैदान पे आपने क़याम किया और 9 मुहर्रमुल हराम तक आप वहीं पर क़याम किए रहे, यहाँ तक कि वो आशूरे की शब आ गए। रात में हजरत इमाम हुसैन ने, जैसा कि तारीख से साबित है कि उमर साहब से कहा, ऐ उमर साहब, अगर अब लड़ाई हम लोगों के लिए जरूरी हो गई है, बगैर तलवार के फैसला नहीं होगा, तो मैं चाहता हूं कि ये रात, एक रात उसको दे दो, अब रात हो रही है, रात उसको दे दो ताकि अपने रब की इबादत में जिंदगी रात को गुजार दे। इधर उमर साहब ने भी मशवरा किया अपने सालारों से, होली मलून भी था, हुरमला भी था, शिम्र भी था, ये तमाम के तमाम सरकश थे। सबने कहा अगरचे हुसैन को मोहलत देना मुनासिब नहीं, मगर आज यही बेहतर है कि हुसैन को आज की रात और मोहलत दे दो ताकि जो 7 मुहर्रम से पानी बंद हो चुका है ये रात और गुजर जाए और हुसैनी और प्यास से इजहार हो जाए। ये मशवरा हुआ आशूरे की शब। इधर तो यजीदी खुशियां मना रहे थे, यहाँ तो यजीदी इस खुशफहमी में थे कि आज रात में आराम से सुकून से सो जाओ, क्योंकि ये 72 लोग हैं, हमारे पास 22,000 का तादादम लश्कर है, ये 72 लोग हैं। सुबह चंद लम्हों में, चंद मिनटों में इन 72 लोगों का सफाया कर दिया जाएगा। अगर फौज मुकाबिल की होती तो यजीदियों को फिक्र होती यहाँ मुकाबला कैसा, एक तरफ 22,000 और एक तरफ चंद जानसार हजरत इमाम हुसैन के, जिनकी कुल तादाद तारीख में जैसा साबित होता है सिर्फ 72 लोग थे जो हजरत इमाम हुसैन के साथ थे। ये आशूरे की शब हजरत इमाम हुसैन और उनके जानसार सारी रात इबादत में गुजार गए। खुदा की कसम मुसलमानों गौर करो कि वो इबादत कैसी इबादत होगी जो हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों ने आशूरे की शब की। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, मगर नमाज में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह के नस्बतें हर इंसान के साथ लगे हुए हैं। मगर जब किसी इंसान को इस बात का यकीन हो जाए कि अब मौत हमारे करीब है, मौत हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, उस वक्त बंदे की इबादत कैसी इबादत होती है ये वही इंसान जानता है जो मौत के करीब से देख रहा हो। और आज आले रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके जानदार ये जान रहे थे, देख रहे थे कि 22,000 का लश्कर है। सुबह आज जो नजर आ रहे हैं कल कोई नजर नहीं आएगा। आज सेने में जो बहार है
کل یہاں اسی خیمے میں نہ کوئی آل رسول کا کوئی فرزند ہوگا، نہ یہ جانثار غلام ہوں گے، نہ یہ شہدائی ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر کوئی جان رہا تھا یہ آخری رات ہے، آؤ مل کر خدا کی عبادت کر لے۔ کوئی تسبیح میں مگن ہے، کوئی سجدے میں مگن ہے، کوئی عبادت و ریاضت میں مگن ہے، ساری رات عبادت و ریاضت میں گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ عبادت تھی نواسۂ رسول حضرت امام حسین کی، یہ عبادت کی رات تھی حضرت زینب کی، یہ عبادت کی رات تھی حضرت علی اکبر کی، یہ عبادت کی رات تھی حضرت قاسم کی، یہ عبادت کی رات تھی حضرت عباس کی، یہ عبادت کی رات تھی حضرت مسلم بن اوسجہ کی، یہ عبادت کی رات تھی حضرت حر کی۔ ایک ایک جانثار ہے، ہر کوئی عبادت میں مگن ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رب کی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی ورد کر رہا ہے، ساری رات عبادت و ریاضت میں ان آل رسول کی گزر رہی ہے۔ ادھر یزیدی خوشیاں مناتے ہوئے سو گئے، مگر آل رسول ساری رات عبادت میں گئے، یہاں تک کہ جب صبح کا وقت ہوا تو آل رسول نے دنیا کو پیغام دے دیا، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، آل رسول کو ستایا جا سکتا ہے، آل رسول پر پانی بند کیا جا سکتا ہے، آل رسول کے ایک ایک بچے کو تو قربان کیا جا سکتا ہے، مگر حق کی آواز جو آل رسول کے زندگی میں جو بلند ہو رہی ہے، زندگی کے بعد بھی بلند ہوتی رہے گی۔ اگر آل رسول خوشی کے عالم میں بھی اگر حق کی آواز بلند کرتے ہیں تو ان تکلیفوں میں بھی حق کی آواز بلند کرنے سے کبھی پیچھے نہیں رہتے۔ فجر کا وقت ہوا، حضرت علی اکبر کی اذان توحید بلند ہو رہی ہے کربلا کے ریگزار میں، اور دنیا کو اعلان کر رہی ہے، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، ہم کو قربان کیا جا سکتا ہے، ہم کو ستایا جا سکتا ہے، ہم کو تکلیفیں دی جا سکتی ہیں، مگر یہ حق کی آواز کبھی دبائی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ آل رسول ہیں، نبی کے گھرانے کے چراغ ہیں، نبی کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ آل رسول حضرت امام حسین ان کے جانثار تھے، جو ایسے عالم میں بھی فجر کی نماز میں مشغول تھے۔ ادھر حضرت علی اکبر کی اذان بلند ہوئی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اذان سے علی اکبر کے کربلا گونجا، اذان سے علی اکبر کے کربلا گونجا، فرشتے بولے محمد کا نقش ثانی ہے، فرشتے بولے محمد کا نقش ثانی ہے۔ اور بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ صبح ایک ایک جانثار حضرت امام حسین پہ قربان ہو گیا۔ اب آل رسول کے خیمے میں سارے غلام جتنے بھی تھے جانثار سب ایک ایک کر کے راہ مولا میں قربان ہو گئے، حضرت امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو گئے، اور دنیا کو پیغام دے دیا، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، اگر غلام بننا ہے تو حسین کے جانثار بن کے دیکھو، حسین کے شہدائی بن کے دیکھو، کہ جب حسین جام شہادت ایسا نوش کرا دیتے ہیں، ایسا پیالہ پلا دیتے ہیں کہ ہور کی گردن تو الگ ہو جاتی ہے مگر غلامی نہیں جاتی۔ اور مسلم بن اوسجہ قربان ہو جاتے ہیں، مگر وہ جو شراب کا نشہ ہے، وہ شراب طہورہ کا نشہ وہ کبھی نہیں اترتا۔ ایک ایک غلام قربان ہو گئے۔ اللہ اکبر، حضرت قاسم حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا چچا جان سب غلام قربان ہو گئے، خاندان کے بھی بہت سے جانثار قربان ہو گئے، اب آپ خدا کے واسطے مجھے بھی اجازت دیں،
تاکہ راہ مولا میں قاسم بھی اپنی قربانی پیش کر دے، اور جب نانا جان کے سامنے جائے تو قاسم بھی سرخرو ہو کے پیش ہو، نانا جان کی بارگاہ میں یہی صدا جگائے، جب نانا جان کے سامنے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نانا جان یہ پوچھے اے قاسم تو جوان تھا، میرا حسین تکلیفیں اٹھا رہا تھا، میرے حسین پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اے قاسم تو کہاں تھا؟ اس لیے خدا کے واسطے قاسم کو اجازت دے۔ حضرت امام حسین نے سنا تو آنکھوں پہ آنسو جاری ہو گئے، اے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، اے قاسم تجھ کو دیکھ لیتا ہوں تو بھائی حسن کی یاد آ جاتی ہے، اے قاسم تمہارے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں تو بھائی کی جو کمی ہے، جو دل میں ایک خلش اٹھتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، تمہارے کو چہرے کو دیکھ کر تم ہم شبیہ حسن ہو، تم میرے بھائی کی صورت ہو، تم کو دیکھتا ہوں تو اطمینان ہو جاتا ہے، اے قاسم تم بھی قربان ہو گئے تو پھر حسین کیسے زیارت کرے گا اپنے بھائی کی صورت کی، یہ حسین کیسے دیکھے گا؟ مگر بالآخر مختصر یہ حضرت امام حسن نے، حضرت امام حسن کے لخت جگر حضرت قاسم نے آپ سے اجازت طلب کی، حضرت امام حسین نے اجازت دی، میدان کارزار پہ حضرت قاسم اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر جب کربلا کے میدان پہ آئے تو کربلا کے زرداد بھی چمک اٹھے، یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کاپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کاپ رہا ہے، رن ایک طرف چردے کفن کاپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کاپ رہا ہے، یہ حضرت قاسم ہے، نوجوان ہے، کریل جوان ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، آپ کے مقدس ہاتھوں پہ وہ مقدس تلوار ہے، آپ تلوار کو لہراتے ہوئے اپنے مقابل کو طلب کر رہے ہیں۔ عمر سعد نے لشکر کے طرف دیکھا، 22,000 کا لشکر ہے مگر کسی کی مجال نہیں جو حضرت قاسم کا مقابلہ کر لے، کوئی سامنے آ جائے، جانتے ہیں یہ کوئی اور نہیں علی کے گھرانے کا چراغ ہے، اس کے ہاتھوں میں بھی وہی طاقت ہے، وہی قوت ہے، یہ حسین کا بھتیجا ہے، مولا علی کا پوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں بھی وہی طاقت ہے، اس کے گلے میں بھی وہی سرخروئی ہے، خاتون جنت کے مقدس دودھ کو حضرت امام حسن نے پیا، آج انہی کا فضل حضرت قاسم میدان کارزار میں ہے، آپ نے مقابلے کے لیے طلب کیا، کوئی جوان نہیں بڑھتا، یہاں تک کہ عمر سعد مقابل تھا، ارزق پہلوان جو شام کا مشہور پہلوان تھا، اس نے کہا اے ارزق آگے بڑھ، دیکھ یہ حسن کا بیٹا یہ مقابلے کے لیے طلب کر رہا ہے، جاؤ 1000 جانساروں کو اپنے لے جاؤ اور حسن کے اس لخت جگر کو، حسن کے اس بیٹے کو یہیں پر کربلا پہ کاٹ زمین پہ گرا دو۔ ارزق پکار اٹھا، اے عمر سعد یہ کیا بزدلی کی تو مجھے دعوت دے رہا ہے، ایک بیٹا ہے، ایک لڑکا ہے، یہ ابھی نوجوان ہے، میری شہرت شام میں ہے، میری شہرت عراق میں ہے، لوگ بڑے بڑے پہلوان میری طاقت کا لوہا مانتے ہیں، تو مجھے 1000 جانساروں کے ساتھ بھیج رہا ہے، اے عمر سعد اگر میرے لیے ضروری ہے اس بچے کا قتل تو میرا ایک بیٹا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، تلوار لہراتا ہوا ارزق کا وہ پہلوان لڑکا جو ایک شہرت رکھتا تھا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا، نیزے آپس میں ٹکرانے لگے، کچھ دیر ٹکرائے تھے، حضرت قاسم کی ایسی تلوار بلند ہوئی کہ تاریخ گواہ ہے، حضرت قاسم کے سامنے چند لمحوں میں ارزق کا بڑا بیٹا زمین بوس ہو گیا، آپ نے اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے لے لی جو چمچما رہی تھی، وہ بہادر بیٹا کی تلوار حضرت قاسم نے لی، ابھی وہ تلوار یہ تھے، ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میدان کارزار میں آیا، مگر قربان جاؤ حضرت قاسم پر چند لمحوں میں اس کا دوسرا بیٹا بھی زمین پہ پڑا ہے، تیسرا بیٹا آیا وہ بھی خاک و خون پہ لوٹ رہا ہے، چوتھا بیٹا آیا وہ بھی خاک و خون پہ لوٹ رہا ہے۔ اب ارزق دیکھ رہا ہے، غصے میں جلال میں بڑبڑاتا ہوا میدان کارزار میں آیا، اے قاسم سنبھل، تو نے میرے 4 جوان بیٹوں کو زمین کربلا کی زمین پہ یہاں پر خاک و خون میں تڑپایا ہے، اے قاسم اب تو سنبھل، تیرے
سامنے شام کا پہلوان آیا ہے، اللہ اکبر، برچھے چلنے لگے، آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ حضرت قاسم نے برچھے جب چل رہے تھے، ادھر وہ بھی بہادر تھا، ادھر یہ بھی علی کے گھرانے کے شیر تھے، دونوں طرف سے برابری کا حملہ تھا، ادھر سے بھی تلوار ادھر سے بھی تلوار، یہاں تک کہ ارزق نے جب تلوار پہ نظر پڑی پکار اٹھا، اے قاسم یہ تلوار تیرے ہاتھ میں کہاں سے آئی؟ حضرت قاسم نے پکارا، اے ارزق تیرا جوان بیٹا، تیرا بڑا بیٹا اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے مجھ کو دے گیا ہے تاکہ اسی تلوار سے میں تجھے بھی قتل کروں۔ وہ ارزق جو بڑا پہلوان تھا، شام میں جس کی شہرت کا ڈنکا بج رہا تھا، 1000 سپاہیوں کے برابر جس کی طاقت تھی، آج حضرت قاسم کے مقابلے میں ہے۔ حضرت قاسم ابھی تلواریں چل رہی تھی، نیزے ٹکرا رہے تھے، حضرت قاسم نے آپ نے جنگ میں جو اجازت ہے اس کے مطابق آپ نے فرمایا، اے قاسم اپنے گھوڑے کے پٹکے کو دیکھ، تو اتنا بڑا پہلوان ہے، تجھے اس کے تنک کی خبر نہیں۔ ارزق نے جیسے ہی سر کو جھکایا، حضرت قاسم نے ایک ایسا وار کیا کہ اس ارزق کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، جو 1000 جانثاروں کے برابر، 1000 بہادروں کے برابر جس کی طاقت تھی، آج حضرت قاسم کے ہاتھوں سے زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت قاسم آپ میدان کارزار سے حضرت امام حسین کے پاس آ گئے، چچا جان الاتش، چچا جان اگر پانی مل جاتا تو آج یزیدیوں کو حسن کا یہ بیٹا قاسم آج تنہائی یزیدیوں کو وہ مزہ چکھا دیتا کہ یہ بھی پکار اٹھتے کہ حسین کے گھر میں ابھی بہت سارے شیر ہیں، چچا جان کاش چند پانی کے قطرے مل جاتے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے قاسم صبر کرو، جام کوثر کے پیالے اے قاسم آگے بڑھو، شہادت کا جام پیو اور جام کوثر سے لبریز ہو جاؤ۔ اے قاسم اب یہ دنیا کے پانی کی ضرورت تمہیں نہیں، اے قاسم اس پانی کی حاجت تمہیں نہیں، آج رب کو، آج حسین کا صبر منظور ہے، آج حسین صبر کر رہا ہے، اے قاسم تم بھی صبر کرو۔ حضرت قاسم آپ پھر میدان کارزار میں آئے، نظر اٹھائی، عمر ساتھ پہ نظر پڑی، دیکھا وہ احکام جاری کر رہا تھا، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت قاسم نے جب عمر ساتھ پر نظر پڑی تو آپ نے خیال کیا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس مردود کو ہی فنار کر دیا جائے، نہ یہ رہے گا نہ کوئی یہاں پر، اور یہ یزیدی ہیں سب اس کے ماتحت ہیں، اسی ظالم کو، اسی مردود کو دنیا سے فنار کر دیا جائے۔ حضرت قاسم تلوار لہراتے ہوئے قلب لشکر میں گھس گئے، چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین کے یہ فرزند حضرت قاسم زخموں سے چور چور ہو گئے، پورا زخم چھنی ہو گیا۔ آج حضرت امام حسن کے فرزند حضرت قاسم اپنی انمول قربانی دے کر راہ مولا میں قربان ہو رہے ہیں اور دنیا کو اعلان کر رہے ہیں، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑے تو قاسم کی جوانی یاد کر لینا، قاسم کی قربانی یاد کر لینا۔ اس طرح حضرت قاسم بھی قربان ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قصہ لطیف ابھی نوتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ابھی آپ شہزادہ ربانی مولانا سید واجد ربانی صاحب سے ایک بہترین خطاب سماعت فرما رہے تھے کہ رگ رگ میں بھر کے جوش تمنا گئے ہو تم، رگ رگ میں بھر کے جوش تمنا گئے ہو تم، تسکین دینے آئے تھے تڑپا گئے ہو تم، تسکین دینے آئے تھے تڑپا گئے ہو تم۔ آئیے آپ کی اسی طلب کا خیال رکھتے ہوئے نثر سے نظم کی طرف چلتے ہیں۔ دھوم ہے شاعر شیری کو بلایا جائے، دھوم ہے شاعر شیری کو بلایا جائے، عشق و عرفان کا نغمہ کوئی گایا جائے۔ دھوم ہے شاعر شیری کو بلایا جائے، عشق و عرفان کا نغمہ کوئی گایا جائے۔ مدحت سید عالم کی سجی محفل ہے، مدحت سید عالم کی سجی محفل ہے، نغمہ ناز یہاں سب کو سنایا جائے، نغمہ ناز یہاں سب کو سنایا جائے، مگر آپ کی خاموشی کچھ اور کہتی ہے۔
میرے عزیز بزرگوں، ایک بات یاد رکھیے کہ کشتی کا ذمہ دار فقط نہ خدا نہیں، کشتی کا ذمہ دار فقط نہ خدا نہیں، کشتی میں بیٹھنے کا طریقہ بھی چاہیے، کشتی میں بیٹھنے کا طریقہ بھی چاہیے کہ اگر یہاں کوئی مداح رسول نعت نبی یا منقبت پاک پڑھتا ہے تو آپ کو بھی اپنی زبان کا استعمال سبحان اللہ ماشاء اللہ سے کرتے رہنا ہے، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ زندہ لوگوں میں تقریر کی جا رہی ہے، زندہ لوگوں کو نعتیں سنائی جا رہی ہے، کیونکہ زندہ نبی کی جب نعت ہوتی ہے تو اس میں زندگی کا ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ ربانی، غلامان ربانی، آل رسول، غلامان رسول۔ اب کچھ آواز آ رہی ہے کہ بہاریں بے خودی کی چاندنی معلوم ہوتی ہے، بہاریں بے خودی کی چاندنی معلوم ہوتی ہے، یہاں اب زندگی ہی زندگی معلوم ہوتی ہے، یہاں اب زندگی ہی زندگی معلوم ہوتی ہے۔ انہیں اشعار کے ساتھ دعوت قرآن، دعوت شکر ہوگا علی جناب سید اشعر ربانی صاحب کو کہ وہ آئے اور پیارے پیارے نبی کی بارگاہ میں پیاری پیاری نعتوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے حصے کی سعادت حاصل کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، من قوت کے چند شاہ اسمان فرمائے۔ شہنشاہ سے غلام شاہ والا کم نہیں ہوتا، شہنشاہ سے غلام شاہ والا کم نہیں ہوتا، شہنشاہ سے غلام شاہ والا کم نہیں ہوتا، سمندر جس پہ نازا ہو وہ پیالہ کم نہیں ہوتا، سمندر جس پہ نازا ہو وہ پیالہ کم نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ ربانی سید قطب ربانی صاحب، مولانا مہراج مودودی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ شہنشاہ سے غلام شاہ والا کم نہیں ہوتا، سمندر جس پہ نازا ہو وہ پیالہ کم نہیں ہوتا، ہزاروں مشکلیں آسان ہو جاتی ہے پل پل میں، ہزاروں مشکلیں آسان ہو جاتی ہے پل بھر میں، محمد کے نوازوں کا حوالہ محمد کے نوازوں کا حوالہ کم نہیں ہوتا، سمندر جس پہ نازا ہو وہ پیالہ کم نہیں ہوتا،
کے نازوں کا پالا کم نہیں ہوتا، سمندر جس پہ نازا ہو وہ پیالہ کم نہیں ہوتا۔ شیر پنڈول توجہ سماعت فرمائے۔ سمندر جس پہ نازا ہو وہ پیالہ کم نہیں ہوتا، پسینہ حسین ابن علی کا بول بالا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم، شہید اعظم۔ پسینہ حسین ابن علی کا بول بالا کم نہیں ہوتا، حسین ابن علی کا بول بالا کم نہیں ہوتا۔ اپنی شیخ سمجھ فرمائے۔ خدا بچانا ہو تو پھر مکڑی کا جالا کم نہیں ہوتا، بچانا ہو تو پھر مکڑی کا جالا کم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب سید اشرف ربانی صاحب جو بارگاہ امام میں ہدیہ استغاث پیش کر رہے تھے۔ اب آئیے بلا تمہید و تاخیر میں ایک اور نظم کے لیے دعوت کلام، دعوت سخن دوں گا۔ جناب حسان مسعودی صاحب کو کہ وہ بھی آئیں اور بارگاہ امام میں خراج عقیدت پیش کریں۔ جناب حسان مسعودی صاحب۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا تھا کہ ناظم صاحب آپ تمامی حضرات سے کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، اور آپ بہت ہی خاموشی کے ساتھ محفل سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ حسین اعظم کا جلسہ ہے لوگوں، حضرت امام علی مقام کی محبت ہر سنی کے دل میں ہے، بولیے ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ ارے امام علی مقام کی محبت صرف مسلمانوں کے اندر ہی نہیں بلکہ ہندوؤں کے اندر بھی ہے۔ ایک شاعر، لکھنؤ کا ہندو شاعر کہتا ہے حسین نام ہے باغ وفا کی نکھت کا، ڈھونڈ کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حسین نام ہے باغ وفا کی نکھت کا، حسین نام ہے ہر پھول سے محبت کا، حسین نام ہے ہر پھول سے محبت کا، اور بلند نیزے پہ جنبش لبوں کی کہتی ہے، حسین نام ہے قرآن کی فصاحت کا، اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ہم سمجھتے ہیں ماتھر، حسین نام ہے اسلام کی صداقت کا، حسین نام ہے اسلام کی صداقت کا۔ اور امام علی مقام کا وہ مرتبہ ہے کہ سرکار دو عالم نے جس کو اپنے کاندھے پر بلند کر دیا، اپنے کاندھے پر بٹھا کر بلند کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر کر نہیں سکتی۔ وہ یہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔
بلندیاں اسے جھک کر سلام کرتی ہیں، بلندیاں اسے جھک کر سلام کرتی ہیں، کسی کا ایسا بھلا احتشام کیا ہوگا۔ دیکھیے حضرات، آگے والے تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مگر لگ رہا ہے مجھے کہ پیچھے والے شاید شہر خاموشہ میں چلے گئے ہیں، ایسا تو نہیں نا؟ پیچھے والے بھی سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ بلندیاں اسے جھک کر سلام کرتی ہیں، کسی کا ایسا بھلا احتشام کیا ہوگا، اور نبی ہے سجدے میں اور پشت پر نواسا ہے، اب اس سے بڑھ کر بلند اور مقام کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام عالی رسول۔ نبی ہے سجدے میں اور پشت پر نواسا ہے، اب اس سے بڑھ کر بلند اور مقام کیا ہوگا۔ ایک بار جھوم کر یہ پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب رسول اللہ۔ نعت فاتح انتشار پیش۔ لب پر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے، اشعار آ گئے، سن کر سبحان اللہ سے۔ لب پر ہمارے نعت کے لب پر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے، ارے ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، اور پہنچے نبی جو عرش پہ حورے پکار اٹھی، حورے پکار اٹھی، پہنچے نبی جو عرش پہ، پہنچے نبی جو عرش پہ حورے پکار اٹھی، صد مرحبا رسولوں کے سردار آ گئے، سردار آ گئے، صد مرحبا رسولوں کے سردار آ گئے، سردار آ گئے، اور گھبرا رہا تھا، گھبرا رہا تھا قبر میں منکر نکیر سے، منکر نکیر سے، گھبرا رہا تھا قبر میں، گھبرا رہا تھا قبر میں منکر نکیر سے، سرکار بن کے میرے مددگار آ گئے، مددگار آ گئے، سرکار بن کے میرے مددگار آ گئے۔ اور شیر بطور خاص، اور شیر پہ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی اسلامی بھائی خاموش نہیں رہے گا۔ سرکار بن کے میرے مددگار آ گئے، مددگار آ گئے، مردہ کہے حضور کو کس کی مجال ہے، کس کی مجال ہے، مردہ کہے حضور کو، مردہ کہے حضور کو کس کی مجال ہے، ارے فاروق لے کے ہاتھ میں تلوار تلوار آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے حضرات، جہاں زینت اسٹیج، گلے گلزار مسعودی اور سردار ربانی ایک ساتھ جمع ہے کہ ممبر رسول پر ایک طرف رنگ غزالی ہے تو دوسری طرف ہوئے سرمدی ہے۔ اگر ایک طرف
علم و حکمت کے مینارے ہیں تو دوسری طرف شعر و ادب کے چاند تارے ہیں. انہی چاند تاروں میں سے بلکہ انہی ماہتاب و آفتاب میں سے ایک کڑی کو آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں. میری مراد عالی جناب خطیب بے مثال مقرر لاجواب حضرت علامہ عامر مسعودی صاحب سے ہے کہ وہ بھی ممبر رسول پر جلوہ افروز ہوں اور اپنے بے نایاب خطاب سب سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ذکر حسین شہیدان کربلا، شہادت امام حسین، آل رسول سید عامر مسعودی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہ ہر نفس منظر وقف ہوتی، ہر نفس منظر وقف ہوتی، ہر نظر منظر آخری ہوتی، ہر نفس منظر وقف ہوتی، ہر نظر منظر آخری ہوتی. رات ہوتے کہیں جو ایسے میں بات کچھ اور بھی ہنسی ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورے خلوص و محبت سے پوری ایمانداری کے ساتھ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چند اشعار بارگاہ امام علی مقام میں سماعت فرما لیں. صبح ازل کے نیر تابا حسین ہے. سبحان اللہ. پورا مجمع ایک ساتھ سبحان اللہ کہہ رہا. صبح ازل کے نیر تابا حسین ہے.
ताबा हुसैन है। सुबह अज़ल के नैयरे सुबह अज़ल के नैयरे ताबा हुसैन है, ताबा हुसैन है। शाम अबद के माह दरख्शां हुसैन है, दरख्शां हुसैन है। शाम अबद के माह दरख्शां हुसैन है, दरख्शां हुसैन है। और मैंने लिखा था गुलशन ईमां हुसैन है, ईमां हुसैन है। मैंने लिखा था गुलशन ईमां हुसैन है, ईमां हुसैन है। और ईमान बोल उठा के मेरी जान हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म। ईमान बोल उठा के मेरी जान हुसैन है, मेरी जान हुसैन है। वल्लाह उस पे आतिश दोज़ख हराम है, दोज़ख हराम है। वल्लाह उस पे आतिश दोज़ख हराम है, दोज़ख हराम है। जिस खुशनवा के कल्ब में मेहमान हुसैन है, मेहमान हुसैन है। जिस खुशनवा के कल्ब में मेहमान हुसैन है, मेहमान हुसैन है। उनके करम का, उनकी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। अरे भाई सुभान अल्लाह कहते चलिए। जहां बोलने की जरूरत है आदमी वहां ना बोले तो फिर किस काम है। बोलने वाला हर जगह बोलता है, मर्द भी बोलता है, बच्चा भी बोलता है, जवान भी बोलता है। लेकिन बोलने का एक मौका हुआ करता है। हर शख्स अपनी अपनी बात कहा करता है। कोई किसी पार्टी की हिमायत किया करता है, कोई किसी खानदान वाले की बड़ाई बयान किया करता है, कोई सियासत की बात किया करता है। मगर आज मैं आपको ये बताऊं कि जो नबी के गुलाम होते हैं वो किसी सियासत की बात नहीं किया करते, सियासत की बोली नहीं बोला करते, किसी की हिमायत की बोली नहीं बोला करते, किसी खानदान की हिमायत की बोली नहीं बोला करते। जो नबी का दीवाना हुआ करता है वो दुनिया की बोली नहीं बोलता, बल्कि मुस्तफा की बोली बोलता है, गौसुल वरा की बोली बोलता है, ख्वाजा पिया की बोली बोलता है। मुस्तफा की बोली सुभान अल्लाह है, गौसुल वरा की बोली सुभान अल्लाह है, ख्वाजा की पिया की बोली सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब मालूम हो रहा है कि फुल नेटवर्क आ गया है, यहां से वहां तक नेटवर्क आ गया है। इसके नबी का नेटवर्क अपने सीने के अंदर दाखिल कर लीजिए और इस नेटवर्क को जाने न दीजिए। अगर ये नेटवर्क सलामत है तो दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। अब सारे मोबाइल बंद कर दिए जाए, नोकिया का मोबाइल बंद कर दो, मोटोरोला का मोबाइल बंद कर दो, चाइना का मोबाइल बंद कर दो, दुनिया के जितने मोबाइल हैं वो सारे मोबाइल बंद कर दो। अगर तुम्हें चालू करना है तो कादरी मोबाइल को ऑन कर दो, चिश्ती मोबाइल को ऑन कर दो, सोहरवर्दी मोबाइल को ऑन कर दो, रंगे चिश्ती मोबाइल को ऑन कर दो, ताकि यहाँ भी नेटवर्क रहे और कब्र में भी नेटवर्क रहे और मीज़ान अदल में भी इसका नेटवर्क काम करता है। अब खाली आगे वाले या पीछे वाले भी? सुभान अल्लाह।
ان کے کرم کا، ان کی عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے کرم کا، ان کی عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، اونچے اونچے تاجوروں کے سرخم ہے ان قدموں پر، اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہے خم ان قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، اور سارے جہاں کو یکجا کر دو، سارے جہاں کو یکجا کر دو، کون نہ پاؤ گے پھر بھی کربل میں شبیر کا یارو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، کربل میں شبیر کا یارو تکبیر، نعرہ رسالت، شہید آلے کربلا، آلے رسول، ذکر حسین، سارے جہاں کو یکجا کر دو، توڑ نہ پاؤ گے پھر بھی کربل میں شبیر کا یارو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، اور آنکھ ملے جبریل قدم سے، آنکھ ملے جبریل قدم سے عرش بلائے لے بڑھ کر، پتھر موم نہ کیوں ہو جائے، تلوہ ہی کچھ ایسا ہے، پتھر موم نہ کیوں ہو جائے، تلوہ ہی کچھ ایسا ہے، آنکھ ملے جبریل قدم سے عرش بلائے لے بڑھ کر، پتھر موم نہ کیوں ہو جائے، تلوہ ہی کچھ ایسا ہے، اور صبت نبی ہے پشت نبی پر، صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام حسین، آلے رسول، علماء رسول، فدایان رسول، آقا نے تسبیح بڑھا دی، صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا حسینی بنائے، آمین۔ امام حسین کی محبت وہ محبت ہے کہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں، مولا جو حسین سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو حسین سے محبت کرنے والے مولا تو بھی ان سے محبت فرما، ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حسین کے غلاموں سے محبت فرماتا ہے، سرکار بھی محبت فرماتے ہیں، اور محبت کا اگر نمونہ دیکھنا ہے تو دور نہ جاؤ، صحابہ کرام کی تاریخ اٹھاؤ، ایک مرتبہ آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشتین، اپنے کاندھے میں دوش نازنی میں امام حسین کو بیٹھانے ہوئے چلے آ رہے ہیں، راستے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، اور آنے کے بعد بے ساختہ کہے اٹھے، اے حسین سبحان اللہ کتنی پیاری سواری ہے، اور سواری کون بنے ہیں؟ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت حسین کی سواری بنے ہوئے ہیں، اوپر حسین کو بیٹھانے ہیں۔ صدیق اکبر عرض کرنے لگے کہ اے حسین قربان جائے تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، تو حسین تو کچھ نہ بولے، مگر میرے آقا بول اٹھے کہ اے صدیق اکبر تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی پیاری ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا پیارا ہے۔ نعرہ
تو امام حسین کی محبت، صحابہ کرام حسین سے محبت فرمائے، آقا حسین سے محبت فرمائے، سیدہ فاطمہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے فاطمہ میرے لال میرے نواسے حسین کو رونے نہ دیا کرو، کیونکہ جب حسین روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ محبت کا عالم، صحابہ کرام کی محبت دیکھو، امام علی مقام سے کس قدر محبت کی صحابہ کرام کو۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بات پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بحث ہوئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے سے امام حسین کی کچھ بحث ہو گئی، ہلکا پھلکا جھگڑا ہو گیا۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ تم مجھ سے کیا بحث کرتے ہو؟ تم مجھ سے کیا بحث کرتے ہو؟ تم مجھ سے بحث نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے ابا تو میرے نانا کے گھر کے غلام ہیں، تم مجھ سے کیا بحث کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ نے سنا، دیور بدل گئے۔ اے حسین کیا کہہ رہے ہو؟ امام حسین نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، تم مجھ سے بحث نہ کرو، تمہارے ابا تو میرے نانا کے در کے غلام۔ بھاگے گئے کہ ابھی میں ابا سے کہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کا جلال بڑا مشہور تھا، بڑے غصے کے تیز تھے، بڑے جلالی تھے، بھاگتے ہوئے گئے، کہے ابا آج حسین نے بڑی عجیب بات کہہ دی۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا کہا؟ کہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے کیا بحث کر رہے ہو، تمہارے ابا تو میرے نانا کے گھر کے غلام ہیں، میرے گھر کے غلام ہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا بیٹا کیا واقعی ایسا کہا ہے؟ عرض کرنے لگے ہاں ابا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حسین نے یہ بات کہی ہے کہ تم مجھ سے کیا بحث کر رہے ہو، تمہارے ابا تو میرے گھر کے غلام۔ کہا اچھا جاؤ، کہنا اگر آپ اس کو لکھ کر دے سکتے ہو دے دیجئے۔ ایک کپڑے کا ٹکڑا دیا، اس وقت کاغذ تو چلتا نہیں تھا، کہا جاؤ اس میں لکھوا کے لاؤ۔ کپڑے کا ٹکڑا لے کے گئے، ہاتھ میں بند ہے، کہنے لگے اے حسین جو آپ نے کہا ہے کیا وہ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ امام حسین نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ جو حسین اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے اسے لکھ کر بھی دے سکتا ہے، لکھنے میں کون سی بڑی بات ہے؟ چنانچہ انہوں نے فوراً وہ ٹکڑا آگے بڑھا دیا، آپ نے لکھ دیا کہ عبداللہ تم مجھ سے کیا بحث کرتے ہو، تمہارے ابا تو میرے نانا کے گھر کے غلام ہے، تمہارے ابا تو میرے گھر کے غلام ہے۔ اس کپڑے کو لیا، خوشی خوشی حضرت عبداللہ گئے کہ اب ابا کو دکھائیں گے، ابا ڈانٹیں گے۔ پتہ چلا جیسے ہی گئے حضرت فاروق اعظم بے قراری میں ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، اپنے بیٹے کو دیکھا، خوشی سے کھڑے ہو گئے، تجسس کے عالم میں پوچھا بیٹا لکھوایا؟ ابا لکھوا لایا ہوں۔ کہاں ہے؟ اس ٹکڑے کو لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد چوما آنکھوں سے لگانے لگے۔ اب حضرت عبداللہ پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ حسین کو ڈانٹ پڑے گی، حسین کو پھٹکارا جائے گا، مگر یہ تو اس تحریر کو چوم رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں۔ پوچھ لیا ابا یہ کیا معاملہ ہے؟ فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے عبداللہ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ میں حسین کو ڈانٹوں گا؟ میری جو جرأت نہیں ہے کہ میں حسین کو ڈانٹوں، بلکہ اس لیے لکھایا ہے میں نے نمازیں تو پڑھی ہیں، میں نے روزے تو رکھے ہیں، حج و زکات تو کیا ہے، مگر ان اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حسین کی تحریر لے کے آئے ہو، یہ حسین کی تحریر، اسے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے سینے میں میری قبر میں رکھ دینا۔ جب فرشتے مجھ سے سوال کریں گے اس تحریر کو سامنے رکھ دوں گا کہ یہ فرشتوں دیکھو میں حسین کے نانا کے در کا غلام ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عطائے حسین، غلامی حسین۔ ہے تو حسین کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اگر ہمارے دل کے اندر امام حسین کی محبت پیدا ہو جائے گی تو مصطفیٰ بھی ہم کو چاہیں گے اور پروردگار بھی ہم کو چاہے گا۔ خالی یہی نہیں بلکہ حسین کے جو غلام ہیں، حسین کے ساتھیوں سے بھی میرے آقا کو محبت۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے، راستے میں دیکھا بچے کھیل رہے جیسے عام طور سے کھیلا کرتے ہیں، ایسے ہی بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچے کو آپ نے قریب بلایا،
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد اسے اپنی گود میں لے لیا، اسے پیار کیا۔ سارے لوگ حیران ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب صحابی کا بیٹا ہے، ایسا کون سا خوش نصیب صحابی ہے کہ جس کے بچے کو آپ نے گودی میں اٹھا لیا اور اس کو چوم رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس بچے کو میں اس لیے نہیں چوم رہا کہ یہ صحابی کا بیٹا ہے، بلکہ اسے میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے اس بچے کو حسین کے ساتھ اس عالم میں کھیلتے دیکھا تھا کہ جہاں جہاں میرا نواسا حسین قدم رکھتا تھا وہاں کی خاک اٹھا کر یہ اپنے ماتھے میں لگا رہا تھا، اس لیے میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں۔ اے تو ایسی محبت، حسین کا کردار اپناؤ، حسین کا انداز اپناؤ، حسین کی محبت کو سینے سے لگا لو۔ اگر کردار حسینی پہ عمل کر لیا بیڑا پار۔ حالانکہ آج کل کے لوگوں کا معاشرہ آج ایسا بگڑ گیا ہے کہ پتا چلا کردار حسینی سے کوئی مطلب نہیں، کردار مصطفیٰ سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک جگہ میں گیا، وہاں دیکھا ایک صاحب کے بڑے بڑے بال، بڑے لمبے لمبے بال تھے، بیچ سے نکلی بال، ادھر بھی بال، ادھر بھی بال، آدھا چہرہ بالوں سے ڈھکا۔ میں نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ حضرت آپ نہیں سمجھے۔ ہم نے کہا بھائی سمجھاؤ گے تب تو سمجھوں گا، تم ذرا سمجھانے کی کوشش تو کرو، تم سمجھاؤ میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ کہا حضرت یہ تیرے نام ہے۔ سمجھئے نا؟ کہا حضرت یہ تیرے نام ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا تیرے نام ہے؟ کہا یہ ایک ایکٹر ہے، فلم کا ایکٹر ہے، ہم نے اس کے انداز کو اپنایا ہے اور وہی تیرے نام کے نام سے یہ مشہور ہے۔ مجھے حیرت ہو گئی کہ یا اللہ یہ کیسا مسلمان کا بچہ ہے کہ جو ایک ایکٹر کے انداز کو اپنا کر کہہ رہا ہے یہ تیرے نام ہے۔ اور ایک وہ موقع تھا کہ کربلا کی دھرتی میں امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، گود میں علی اصغر کو لیے ہوئے ہیں۔ اے پروردگار یہ ننھا علی اصغر تیرے نام ہے، اکبر کی جوانی تیرے نام ہے، قاسم کا باغپت تیرے نام ہے، حسین کے خون کا ایک ایک قطرہ تیرے نام ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، آل رسول۔ کسی اور کا اپنا انداز نہ اپناؤ، بلکہ ہمارے سامنے ایسے ایسے انداز ہیں کہ حسینی کردار پہ عامل بن جاؤ، حسنی کردار کو اپنا لو، مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پہ اپنی زندگی گزار لو۔ خدا کی قسم ان میں سے کسی ایک کا طریقہ اختیار کر لو گے تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کام آ جاؤ گے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین میں جب ہندوستان کے راجہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہیں تو کچھ اور لے کے نہیں آئے ہیں، دنیا کا کردار لے کے نہیں آئے ہیں، ساتھ میں کوئی ہتھیار لے کے نہیں آئے ہیں، کوئی فوج لے کے نہیں آئے ہیں، بلکہ اگر کچھ لائے ہیں تو مصطفیٰ کا کردار لے کے آئے ہیں، لباس مصطفیٰ لے کے آئے ہیں۔ تو جب غریب نواز ہندوستان کی سرزمین میں آئے تو جو دیکھا کرتا تھا غریب نواز کا چہرہ دیکھتا تھا، نور ایمانی نظر آتا تھا، ان کے قدموں کو تھام لیتا تھا کہ جب اس بندے مومن کا یہ عالم ہے تو یہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کا عالم کیا ہوگا۔ وہ غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین میں آئے انہوں نے بھی حسین کی محبت کا جام 4 مصروں کے اندر دے دیا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار ندار دست دا دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غریب نواز بھی محبت حسین لائے، محبت اہل بیت لائے، اور یہ ان کا کرم ہے کہ حسینی محبت کو لے کے آئے۔ حسینی محبت کے جام آج تک غریب نواز کے دربار سے بڑھتے ہیں۔ خالی یہی نہیں، محتاج و غنی سب غریب نواز کے دربار میں جھولی پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں۔
आने वाले तो बहुत आते हैं, फरियादें तो बड़ी लेके आते हैं, मुरादें तो बड़ी पूरी होती है, मगर एक आने वाला ऐसा भी आता है पाकिस्तान की सरजमीन से बराबर आता है। एक साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, मुसलसल कई साल से गरीब नवाज के आस्ताने में आता है, मगर अजीब अंदाज है, आता है चौखट को चूमता है, पाता पड़ता है, चला जाता है। एक मर्तबा खादिम ने पकड़ लिया, कहा हजरत इतना भर बता दो आते कहां से हो? कहने लगे मियां बहुत दूर से आता हूं। कहां से आते हो? कहा पाकिस्तान से आता हूं। कहा फिर तो आपका आना बिल्कुल बेकार है, हिंदुस्तान की सरजमीन में पाकिस्तान से आते हो, इतना पैसा लगाते हो, इतना रुपया खर्च करते हो, इतनी सोहबतें उठाते हो, इतनी तकलीफों का सामना करते हो, उसके बाद यहाँ तक आते हो, मजार के अंदर नहीं जाते, चौखट को चूमते हो, मजार को बोसा नहीं देते, चादर को सर में नहीं रखते, 10 किलोमीटर दूर के फासले से एक अकीदतमंद आता है तो वो अंदर घुसने की कोशिश करता है, मजार को चूमने की कोशिश करता है, चादर को सर पे रखने की कोशिश करता है। कहने लगे मियां मांगने का तरीका है, किसी को अंदर से मिलता है, किसी को बाहर से मिलता है, वो और होंगे जिन्हें अंदर से मिलता है, मैं बाहर से मांगता हूँ, बाहर से मिला करता है, मेरा नजरिया ही कुछ ऐसा है। कहा क्या नजरिया लेके आते हो? कहा सुनो, दुनिया का जो भी नजरिया हो, मगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये सोच के आता हूँ कि ये किसी ऐरे गैरे का दरबार नहीं है, जो हिंदुस्तान में तमाम बलियों के राजा का आस्थाना है, हिंदुस्तान के बलियों का महाराजा का आस्थाना है, और मैं इनके दर का फकीर हूँ। मुझे ये बताओ कि जब कोई किसी के घर में आता है तो घर के अंदर घुस के भीख मांगा करता है या जो दरवाजे से मांगता है? मैं इनका फकीर हूँ, मैं दरवाजे से मांगा करता हूँ, और गरीब नवाज मुझे सब कुछ अता कर देता है। लोग कहा करते हैं कि इमाम हुसैन को पानी नहीं मिला, मगर ये बताओ कि जब गरीब नवाज इसी धरती के अंदर आए, इसी धरती में आए, इसी हिंदुस्तान में आए, उन्होंने आना सागर को एक कूदे में बंद करके दिखा दिया और लोगों को ये सबक दे दिया। क्या लोगों, मैं गरीब नवाज हूँ, गरीब नवाज, मैं मोइनुद्दीन हूँ। हुसैन के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम का जब ये आलम है कि एक कूदे के अंदर अना सागर को भर सकता है, तो अगर हुसैन चाह लेते तो सारा दरिया फुरात हुसैन के खेमे के अंदर आ जाता। मैंने इसी बात को एक जगह कहा कि गरीब नवाज ने कूजे में अना सागर को ले लिया। कहने लगा मौलाना कैसी बात कर रहे हो? कहाँ इतना सा कूदा, कहाँ अना सागर? अना सागर बहुत लंबा चौड़ा है, बड़ा भारी है। कहने लगा इतना सा कूदा और अना सागर ऐसा हो सकता है? मैंने कहा अगर अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। कहा आप अल्लाह की बात कर रहे हैं, आप तो गरीब नवाज की बात कर रहे हो। तो गरीब नवाज ने कूजे में ले लिया। मैंने कहा वो भी अल्लाह की दी हुई ताकत का कमाल है कि गरीब नवाज ने अना सागर को कूजे में बंद कर लिया। कहने लगा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, प्रैक्टिकल करके बताओ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हें नात आती है? बोला हाँ। कहा पढ़ लेते हो? कहा पढ़ भी लेता हो। कहा पढ़ के सुनाओ। कहा पढ़ने से क्या होगा आप बताइए, मकसद बताइए। मैंने कहा अगर 50 नाते या 100 नाते या 1000 नाते तुमसे लिखने के लिए कहा जाए तो कितने पेज में लिख सकते हो? कहा सैकड़ों भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, उसमें हजारों नाते आ सकती हैं, सैकड़ों नाते आ सकती हैं। मैंने कहा अच्छा 100 नाते लिख के ले आओ। कहने लगा 2 दिन का मौका दो। 2 दिन के बाद आया, ये मोटी किताब लेके आया, कहा इसके अंदर 100 नाते हैं। मैंने कहा ठीक है, वो चला गया। मैंने कहा कल शाम को आना। दूसरे दिन जब शाम को आया तो मैंने उसके हाथ में अपनी बंद मुट्ठी को रखा। मैंने कहा इस मुट्ठी को बंद कर ले, इसके अंदर तेरी 100 नाते मौजूद हैं। कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि 100 नाते बंद मुट्ठी के अंदर आ जाए? मैंने तो किताब दी थी। मैंने कहा मुट्ठी खोल के देखा, उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड रखा था। मैंने कहा जब आम दुनिया वाले को अल्लाह की दी हुई ताकत से एक
मेमोरी के अंदर 1000 नासें आ सकती है, तो गरीब नवाज को खुदा की दी हुई ताकत से क्या ये बाबा नहीं हो सकता कि अन्ना सागर को कूजे के अंदर बचा है? तो ये समझ लो कि गरीब नवाज जब कूदे में अन्ना सागर बन कर सकते हैं, तो सरकारे इमाम अली मकाम चाह लेते तो एक इशारा करते दरियाए फुरात कदमों में आ जाता। किसी कहने वाले ने कहा है कि मुझ रही सहल नहीं दौलत उक़बा पानी, मुझ रही सहल नहीं दौलत उक़बा पानी, चाहिए खालिद की रज़ा शहर न चाहा पानी, और चाह लेते जो शहीद आने मोहब्बत पानी, चाह लेते जो शहीद आने मोहब्बत पानी, शिमर क्या खुद ही यज़ीद आपका भरता पानी, शिमर क्या खुद ही यज़ीद आपका भरता पानी। है तो इमाम हुसैन की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ। कौन हुसैन? जिनके नाना सैयदुल अंबिया, वो हुसैन जिनकी मां फातिमातुज़ ज़हरा है, वो हुसैन जिनके बाबा अली मुर्तज़ा है, और खुदा की कसम जो मुक़द्दस खानदान ये है, ऐसा खानदान तमाम रूए जमीन में न कभी हुआ है और न क़यामत तक हो सकेगा। इमाम हुसैन की अज़मत अगर पूछना है तो सहाबा से पूछो, इमाम हुसैन की मोहब्बत पूछना है तो औलिया से पूछो, इमाम हुसैन की मोहब्बत अख़बास से पूछो, हुसैन की मोहब्बत रिजालुल गैब से पूछो, हुसैन की मोहब्बत अब्दाल से पूछो, हुसैन की मोहब्बत अख़बास से पूछो, हुसैन की मोहब्बत अल्लाह के महबूबीन से पूछो, जिन्होंने हुसैन की मोहब्बत को कलेजे से लगाया है। खुदा की कसम हुसैन की मोहब्बत के सदक़े में वो भी बेमिसाल बन गया है, वो भी बेमिसाल बन गया। इमाम हुसैन के इस मुक़द्दस खानदान की तरफ तवज्जो फरमाए कि हुसैन के वालिद हैदर कर्रार कि जिनकी पैदाइश हुई तो खाना-ए काबा में, शहादत हुई तो मस्जिद में, पैदा हुए अल्लाह के घर में, शहादत पाई अल्लाह के घर में, और पैदाइश भी कितनी बेमिसाल, खाना-ए काबा की दीवार शक। मौला अली अंदर तवज्जुह हुए, आंख नहीं खोल रहे। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन आ गया, मौला अली की वालिदा ने अपने लख्ते जिगर को नबी की आगोश रहमत में दे दिया। नबी की आगोश में जैसे ही मौला अली आए, आंखें खोल दी, पूछा है अली 3 दिन तक आंखें क्यों ना खोली, आज आंखें क्यों खोल रहे हैं? तो जवाब मिला कि अगर 3 दिन पहले खोलता तो काबे के दरो दीवार नजर आते, और आज आंख खोल रहा हूं तो अहमद मुख्तार नजर आ रही है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गुलशन-ए रब्बानी। मैंने कहा मौलाए कायनात, खाने काबा के दरो दीवार भी मुबारक है, मीज़ाब रहमत भी मुबारक है, संगे असवद भी मुबारक है, मकाम इब्राहिमी भी मुबारक है। अगर देखना था तो मकाम इब्राहिमी को देख लेते, संगे असवद को देख लेते, हतीम को देख लेते, मीज़ाब रहमत को देख लेते, काबतुल्लाह की दीवारों को देख लेते। मौला अली ने आलम तखय्युलात में जवाब दिया, ऐ मेरे चाहने वाले सुन, मीज़ाब रहमत को देखना, मीज़ाब रहमत का देखना है, हतीम को देखना, हतीम का देखना है, काबे के दरो दीवार का देखना, काबे के दरो दीवार का देखना है, मकाम इब्राहिमी को देखना, मकाम इब्राहिमी का देखना है, संगे असवद को देखना, संगे असवद का देखना है। मैंने सोचा क्यों ना ऐसे को देखे, जलवे मुस्तफा को देख लिया कि जिनका देखना खुदा का देखना है, जिनका देखना रब का देखना है। ये है मौला अली की बात। मौला अली की फिरासत को देखो, मौला अली के
बताऊंगा, आखिरत की पूछो बताऊंगा, जमीनों की पूछो बताऊंगा, आसमानों की बात करो बताऊंगा। सारे लोग हैरान है, किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में जुर्रत नहीं है। एक शख्स सामने आया, बेगानू होकर बैठ गया, कहा मौलाए कायनात ऐ हैदर कर्रार, मैंने सुना है नबी की हदीस है, अना मदीनतुल इल्म वाली जुम्बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, क्या आप वाकई दरवाजा है? कहा हाँ, जो मेरे आका ने फरमा दिया मैं इल्म के शहर का दरवाजा हूँ। कहा आप वाकई दरवाजा है? कहा दरवाजा हूँ। अच्छा मैं कुछ सवाल करूं, जवाब देंगे। पूछा क्या पूछना चाहते हो? दो जानू बैठा हुआ शख्स पूछ रहा है कि ये बताइए कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है, आने वाला कौन है? खुद जिब्राइल आए हैं, लिबासे बशर में आए हैं, माली के सामने बैठे हैं, सवाल कर रहे हैं बताइए जिब्राइल कहाँ है? मौलाए कायनात ने एक नजर आसमान की तरफ देखा, दूसरी नजर जमीन की तरफ देखा, शुमाल की तरफ देखा, जुनूब की तरफ देखा, मशरिक व मगरिब को देखा, ज्यादा देर तक नहीं देखा, एक एक लम्हे के लिए देखा। सवाल करने वाले ने सवाल किया था, अली ने चारों तरफ एक दायराना निगाह डाली और उसके बाद इरशाद फरमाया, ये सवाल करने वाले है मेरे सामने आकर दस्ते सवाल फैलाने वाले सुन, मैंने अर्शे उला तक देख लिया, जिब्राइल नहीं है। मैंने तख्तो सरा तक देख लिया, जिब्राइल नहीं है। मैंने मशरिक व मगरिब तक देख लिया, जिब्राइल नजर नहीं आए। शुमाल से जुनूब तक देख लिया, जिब्राइल का पता नहीं है। कहने लगे जब यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है, दाएं भी नहीं है, बाएं भी नहीं है, मशरिक व मगरिब में नहीं, शुमाल व जुनूब में नहीं, तख्तो सरा में नहीं, अर्शे उला में नहीं, तो जिब्राइल गए तो कहाँ गए? मौला अली इरशाद फरमाते हैं जब मशरिक व मगरिब में नहीं है, जब शुमाल व जुनूब में नहीं है, जब तक तो सरा में नहीं है, जब अर्शे उला में नहीं है, तो सुन जो सवाल करने वाला आया है खुदा की कसम भाई जिब्राइल है, यानी तुम ही जिब्राइल हो। मैंने सवाल कर लिया है मौलाए कायनात, ऐ मौलाए कायनात, ये निगाहों में बसीरत कहाँ से आ गई? हम तो एक पर्दे के पीछे नहीं देख पाते, एक दीवार की आड़ में नहीं देख पाते, हमें नजर नहीं आता। मगर ये कौन सी नजर है कि जो मशरिक व मगरिब देख रही है, शुमाल व जुनूब देख रही है, तख्तो सरा और अर्शे उला देख रही है? ये कौन सी फिरासत है? तो मौला अली ने जवाब दिया, हे नादान सुन, आलम तखय्युल में जवाब मिला कि सुन, तू ये सवाल कर रहा है, क्या तू वो मकामे खैबर का वाकया फरामोश कर देगा कि जब नबी ने अपना लोहाबे दहन मेरी आंखों में लगाया है, तो उस लोहाबे दहन का लगना है कि तख्तो सरा भी नजर आने लगा, अर्शे उला भी नजर आने लगा, गुलामे मुस्तफा, शहजादे रब्बानी, सरकारे रब्बानी। ये है मौलाए कायनात की बात, ये मौलाए कायनात के इल्म का आलम है, मौलाए कायनात की ये बात है। सैयदा फातिमा ज़हरा की बात देखो, उनके ज़ुहद व तक़वे का आलम देखो कि नमाज के खड़िए खड़ी है, रात की तन्हाई है, पैरों में बड़ा आ चुका है, उसके बावजूद ये दुआ कर रही है कि परवरदिगार एक रात तो फातिमा को ऐसी दे दे कि ताकि जी भर कर तेरी इबादत कर सके। ये है सैयदा फातिमा के तक़वे का आलम। आपकी शान वो शान है कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ यहूदी औरतें आई और आने के बाद सरकार कर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह, मुसलमानों के पैगंबर, हमारे घर में शादी है, हम चाहते हैं कि आपकी बेटी तशरीफ ले आए, हमारी रौनक बढ़ जाए, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हम लोगों से ये कह सकेंगे कि मुसलमानों के पैगंबर की बेटी भी हमारे घर में शादी में शरीक हुई है। सरकार तो उनके दिल के हालात को जान रही है कि इनका मकसद क्या है, इनके नजरियात क्या है। आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, जाओ मेरी बेटी तुम्हारे घर में आएगी, मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे घर में आएगी। सरकार तशरीफ ले आए, हजरत फातिमा से इरशाद फरमाया, ये बेटी मैंने तुम्हारी तरफ से एक दावत कबूल कर ली। अर्ज किया, बाबा जान कैसी दावत? सरकार ने इरशाद फरमाया, कुछ यहूदी औरतें आई थी, उन्होंने दावत दी है और मैंने दावत कबूल कर ली। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। ऐ तमाम कायनात के मालिक मुख्तार, जन्नत के मालिक, कासिमे कौसर, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हाथ में तमाम खजानों की कुंजियां अल्लाह ने अता फरमा दी, उस नबी की लख्ते जिगर की आंख में आंसू आ गए।
عرض کرنے لگی بابا جان میں جانے کو چلی جاؤں گی، مگر آقا فاطمہ کو یہ شوق نہیں ہے کہ زرق برق لباس پہنے، عالی شان لباس زیب تن کرے، فاطمہ کو اس کا شوق نہیں، مگر آپ کی عزت و آبرو کا سوال ہے۔ فاطمہ کے پاس پھٹے پرانے بے من لگے کپڑے ہیں، کئی بار مذاق نہ اڑایا جائے کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی ہے جن کے پاس تن ڈھکنے کے لیے صحیح کپڑا بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے لخت جگر پریشان نہ ہو، اللہ مددگار ہے اور یقیناً وہ ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ گفتگو ہوئی، حضرت فاطمہ کو تسلی ہو گئی، جانے کا وقت آیا۔ مقررہ وقت پر آقا کی بارگاہ میں جبریل امی روح الامی حاضر ہو گئے، ایک لباس پیش کیا کہ یا رسول اللہ سلام فرماتا ہے یہ لباس دیا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیجئے اس لباس کو پہن کے جائے۔ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ کے لیے لباس آیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہ لباس پیش کر دیا، اے فاطمہ اس لباس کو پہن کر جانا۔ وہاں تو پورا پروگرام بنا ہوا ہے کہ ہم مذاق اڑائیں گے، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی ہے۔ مگر جس وقت سیدہ فاطمہ ان کے گھر میں پہنچی تو عورتوں کی فطرت ہوا کرتی ہے، اپنے سے بہتر کسی کو دیکھتی ہے تو یا تو جل بھول کر راکھ ہو جاتی ہے اور یا پھر غلام بن جایا کرتی ہے۔ تو یہاں جلنا تو لوگ گئے بھول، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا کے آگے پیچھے سب ناچنے لگے، غلاموں کی طرح چلنے لگے اور سب ان کو ادب سے تخت پہ بیٹھا کر ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر کہہ رہی ہے اے سیدہ، اے مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی، یہ تو بتاؤ کہ یہ لباس تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کہا میرے ابا جان نے دیا ہے، میرے بابا جان نے دیا ہے۔ کہا تمہارے بابا جان کہاں سے لائے؟ کہا ان کو فرشتوں کے سردار نے لا کر دیا ہے۔ کہا وہ کہاں سے لائے؟ کہا جنت الفردوس سے لائے۔ کیسے لے آئے؟ کہا اللہ کے حکم سے لے کے آئے۔ کہا اے مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی سنو، جس بیٹی کے لیے اس کے باپ کے ذریعے سے جبریل فرشتوں کا سردار جنت سے لباس لاتا ہو، اس پیغمبر کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں بھی بڑا سو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول، تبلیغ فرمائی ہے کہ گویا کہ حقیقت میں یہ حضرت فاطمہ کی مقبولیت کا عالم ہے کہ جبرائیل جنت سے جوڑے لے کے آ رہے ہیں۔ مولائے کائنات کی مقبولیت کا عالم دیکھو کہ آقا نے انہیں اپنے کانوں میں سوار کر لیا۔ میں نے پوچھا اے علی یہ آپ اوپر کیسے آ گئے؟ جواب مل رہا ہے کہ مجھے آقا نے بلند کر دیا، اب قیامت تک کوئی علی کو گرا نہیں سکتا۔ یہ علی کا مقام ہے، وہ فاطمہ کا مقام ہے، امام حسین کا مقام، امام حسین کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا خالی آدمی اندازہ لگا سکے۔ امام حسین کی محبت، سرکار نے فرمایا حسین سے محبت کرو، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ امام حسین نے مدینے کو چھوڑا، صبر کیا۔ امام حسین نے مکے کو چھوڑا، صبر کیا۔ امام حسین نے نانا کے روضہ پر انوار کو الوداع کہا، صبر کیا۔ امام حسین نے بھائی حسن مجتبیٰ کے مقدس مزار کو چھوڑا، صبر کیا۔ امام حسین نے سیدہ فاطمہ کے روضہ پر انوار کو چھوڑا، صبر کیا۔ مدینے کے کوچہ و بازار کو چھوڑا، صبر کیا۔ مکے کی گلیوں کو چھوڑا، صبر کیا۔ جنت المالا کو چھوڑا، صبر کیا۔ وہ حسین کہ جن کا بچپنا آغوش نبی میں گزرا، وہ حسین جن کے لیے اللہ نے جبرائیل کو بار بار بھیجا، اس حسین کو کربلا کے میدان میں جس وقت شہید کیا گیا تو وہ شہادت نبی کی شہادت تھی۔ وہ شہادت خالی حسین کی شہادت نہیں بلکہ نبی کی شہادت، جو کہ امام اللہ کے نبی نے ارشاد
इरशाद फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन हूँ, हुसैन का खून मेरा खून है, हुसैन का गोश्त मेरा गोश्त है। तो गोया गले में खंजर हुसैन के चल रहा था, मगर शहादत मुस्तफा की हो रही थी। जिस वक्त अमर बिन साद आगे बढ़ा कि जय लोगों गवाह हो जाओ कि मैं पहला तीर चला रहा हूँ, आगे बढ़ना चाहा उसने, अब्बास अलमबरदार ने कहा ठहर जाओ, मैं पहले इमाम से इजाजत ले लूं। अंदर तशरीफ ले गए, इमाम हुसैन से पूछा क्या इमाम बाबा, इमाम वक्त वहां से जो है वो लोग जंग के लिए तड़प रहे हैं, बेकरार है कि जल्द से जल्द जंग लड़ी जाए, आपकी क्या राय है? इमाम हुसैन ने फरमाया जाओ उनसे कह देना कि आज की रात हमें मोहलत दो, हम अपने रब की इबादत करना चाहते हैं, हम अपने रब की बंदगी करना चाहते हैं। ये वो कुरान है कि जिस कुरान को कि जो है जिस कुरान आईने कुरान को यजीद ने बदलने की कोशिश की थी, यजीद ने फरमाने मुस्तफा को जो है दागदार करना चाहा था। उस वक्त हुसैन सामने आ गए कि कुरान तू मेरे हाथों में है और क्यों न हो नबी ने मुझे तेरा साथी बनाया है। मेरे आका ने फरमाया कि लोगों ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारे नजदीक दो भारी चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अपनी अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे, गुमराह न होगे। तो जब नबी ने साथी बनाया है, हुसैन ने ऐसे मौके में कुरान को थाम लिया। ऐ कुरान, हम तुझे मिटने न देंगे, तेरे आईन को बदलने न दिया जाएगा। अगर हुसैन को अपनी आल की कुर्बानी देना पड़ी तो आल की कुर्बानी दे देगा, जान की कुर्बानी देना पड़ी तो जान की कुर्बानी देना पड़ेगा। यजीद बार बार यही कहता रहा, हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक हुसैन की बात थी, खाली इमाम हुसैन चले जाते, मैदान जिहाद में पहुंच जाते, हुसैन की शहादत हो जाती, सब बच जाते, अली असगर भी बच जाते, अली अकबर भी बच जाते, और वो मोहम्मद भी बच जाते, हजरत भी बच जाते, अली अकबर भी बच जाते, अब्बास अलमबरदार भी बच जाते, मुस्लिम बिन औशा भी बच जाते, ज़हीर बिन क़ैम भी बच जाते, सारे के सारे चाहने वाले बच जाते। मगर इमाम हुसैन ने सबकी कुर्बानियों को पेश क्यों किया? तो यजीद ने अपनी बदकिरदारी की वजह से इस्लाम को दागदार करने की कोशिश की थी। इस्लाम की रगों में यजीदी निजासत जिस वक्त पहुंचे, इससे पहले हुसैन ने ये कुर्बानियां पेश करी। उसकी वजह यह है कि जब एक शख्स बीमार हुआ करता है, वो बीमार कहीं जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, उसे खून की जरूरत होती है, हर ग्रुप नहीं लग जाता है, हर ग्रुप की आजमाइश जरूर की जाती है। पता चला ए नेगेटिव की भी जरूरत है, ए पॉजिटिव की भी जरूरत पड़ सकती है, ओ नेगेटिव की भी जरूरत पड़ सकती है। तरह तरह के खून को आजमाया जाता है, उसके बाद मरीज को जिस खून की जरूरत है वो खून दिया जाता है मैदाने करबला में। और अगर बगैर मैच किए खून दे दिया जाए तो बजाय मरीज के बचने के उसकी जान जा सकती है। यहाँ भी इस्लाम का मामला था। इस्लाम की रगों में यजीद ने जब ये गलतियां, ये निजासत को डालना चाहा, उस वक्त इस्लाम को खून की जरूरत पड़ी तो हुसैन ने खाली अपना खून पेश नहीं किया, बल्कि अली असगर को भी कुर्बान कर दिया, अली अकबर को भी कुर्बान कर दिया और कह दिया ऐ मौला, इस्लाम की रगों को अगर नन्हे खून की जरूरत है तो अली असगर हाजिर है, जवान खून की जरूरत है तो कासिम हाजिर है, जवान खून की जरूरत है अली अकबर हाजिर है, अब्बास अलमबरदार हाजिर है, उसके बाद भी हुसैन की जरूरत है। तो हुसैन के खून का एक एक कतरा इस्लाम के लिए हाजिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे हुसैन, शहजादे रब्बानी। इमाम हुसैन ने कुरान को थाम लिया। ऐ कुरान, नबी ने तुझे मेरा साथी बनाया है, तो जब तक नबी की आल रहेगी, ऐ कुरान तू रहेगा, और जब तक तू बाकी रहेगा मुस्तफा की आल बाकी रहेगी। अगर दुनिया में गाना चाह रही है, हुसैन ने थाम लिया। ऐ कुरान, हम तुझे मिटने न देंगे, तेरे आईन को बदलने न देंगे। इस वक्त हुसैन ने थामा है, और जिस वक्त करबला की
वही इमाम हुसैन मैदान कारज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त आपका जाना देखो, गौर करो एक माँ के दिल पे उस वक्त क्या आलम होगा, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। तभी तो किसी जो है किसी कनीज़े फातिमा ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स है करबलाए मुअल्ला के अपने बालों से सफाई कर रही है। पूछ लिया, ए अम्मा आप कौन है? अब करबला की धरती में झाड़ू के बजाय अपने बालों से सफाई क्यों कर रही है? इसकी क्या वजह है? जवाब दिया, तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा हूँ। कल इसी मकाम पर मेरा लख्ते जिगर हुसैन